اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی 8ویں نشست اور 8ویں لیکچر میں ہم شریک ہیں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے حسب معمول تجوید کا سبق پڑھیں گے، اور تجوید میں آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف لین۔ جی ناظرین، لین گزشتہ سبق میں ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے، واو، الف اور یا۔ ہم نے کہا تھا کہ واو اس وقت مدہ کہلواتی ہے جب اس کا ما قبل مضموم، الف کا ما قبل مفتوح، جبکہ یا کا ما قبل مکسور ہو۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ لین کا معنی ہوتا ہے نرمی، عربی میں لین نرم چیز کو کہتے ہیں۔ یہ دو حروف ہیں، واو اور یا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ حروف مدہ جو ہم نے پڑھے تھے وہ بھی ان میں بھی یہ دونوں حروف تھے، واو الف یا، لیکن یاد کریں میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ کنڈیشنلی ہے، واو اسی وقت مدہ کہلوائے گی جب اس سے پہلے پیش آئے گی، یا اسی وقت مدہ کہلوائے گی جب اس سے پہلے زیر آئے گی، لیکن واو اور یا حروف لین اس وقت کہلواتے ہیں جب ان دونوں کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، دونوں کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، جبکہ حروف مدہ میں واو کا ما قبل مضموم تھا یعنی پیش تھی، اور یا سے پہلے کسرہ تھی یعنی زیر تھی، لہٰذا جب واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زبر، ان دونوں سے پہلے جب زبر آ جائے تو تب یہ حروف مدہ نہیں کہلواتے بلکہ ان کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی مثال لفظ میں ہمیں نظر آتی ہے، حولینی۔ آپ دیکھیے یہ واو ہے اور یہ یا ہے، واو اور یا، یہاں واو کا ما قبل مفتوح اور یہاں یا کا ما قبل مفتوح، لہٰذا یہ دونوں حروف لین کی مثالیں ہیں۔ ناظرین، یہاں تک ہی آج کی تجوید کا سبق تھا جو انتہائی مختصر تھا، اور وہ یہ تھا کہ لین دو حروف ہیں، واو اور یا، اور ان دو حروف کو حروف لین اس وقت کہا جاتا ہے جب دونوں کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ واو، الف اور یا جو تین حروف مدہ ہم نے پڑھے تھے، واو کا ما قبل مضموم، الف کا مفتوح اور یا کا مکسور ہو تو حروف مدہ کہلواتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ واو اور یا کا ما قبل حروف مدہ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ واو یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، یعنی واو یا سے پہلے زبر ہوتی ہے، اس صورت میں ہم انہیں حروف مدہ نہیں کہیں گے بلکہ حروف لین کہیں گے۔ یہ تھا آج کا تجوید کا سبق۔ لیکچر کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، اس کو اعراب ہم لگا چکے ہیں اپنے سبق پر۔ سب سے پہلے اس کو ہم پڑھیں گے ایک دفعہ، اس کا تلفظ بہتر کریں گے، اس کے بعد ہم اس کا کریں گے لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، سامعین آپ غور کرتے چلے جائیے، یہ واو ہے، واو اور پیش کبھی بھی ہونٹ گول کیے بغیر ادا نہیں ہوتے۔ اس کے بعد یہ الف ہے، ما قبل مفتوح ہے لہٰذا یہ الف مدہ ہے، یہ یا ہے، ما قبل مکسور ہے، یہ یا مدہ ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، یہاں پہ الف ما قبل مفتوح یہ الف مدہ، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ۔ اس کے بعد یہ را آئی ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، قالوا انما، آپ دیکھیے کہ یہ مدہ آئی ہے اور یہ واو کے اوپر ہی ہے۔ اس کا سبب کیونکہ ابھی ہم نے مدات کا بیان نہیں پڑھا لہٰذا ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، جب مدات کا بیان آئے گا آپ کو
ہر بات کا پتہ چل جائے گا کہ مد یہاں کیوں آئی ہے، کس سبب سے آئی ہے اور اس کو کتنا کھینچنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نون مشدد ہے، لہٰذا نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور یہ غنہ واجب ہوتا ہے۔ انما، اس طرح ناک میں آواز لے جا کر گنگناتے ہیں۔ یہ میم کے بعد جو الف ہے، الف کا ما قبل مفتوح ہے، یہ بھی الف مدہ ہو گیا۔ نحن مصلحون، یہاں بھی آپ دیکھیے واو ما قبل مدموم، یہ واو مدہ ہو گئی۔ الا انہم، یہاں بھی نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے۔ ہم المفسدون، یہاں آپ دیکھیے واو مدہ ہے اس وجہ سے کہ ما قبل اس کا مدموم ہے۔ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہاں ادغام ہوا ہے، چونکہ ابھی ادغام ہم نے نہیں پڑھا لہٰذا اس بحث میں بھی نہیں جائیں گے۔ واو ساکن ما قبل را کے اوپر پیش یعنی ضمہ، یہ واو مدہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں بھی الف مدہ پھر یا مدہ۔ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو دیکھیے یہ واو مدہ آ گئی، یہ پھر الف مدہ ہے، اس پہ پہلے ہی مد ہے، اسی طرح یہ الف بھی الف مدہ ہے، اور یہاں نون مشدد ہے، نون کے اوپر ہم غنہ کریں گے۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہاں دیکھیے یہ الف مدہ، یہ واو مدہ، اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیشہ جھٹکا دیں گے۔ اَنُؤْمِنُ، اس کو آنُؤْمِنُ نہیں پڑھنا، اَنُؤْمِنُ اَنُؤْمِنُ جھٹکا دینا ہے۔ یہاں بھی حمزہ ہے، یہاں بھی حمزہ ہے، یہ پھر الف مدہ آ گیا۔ اس کے بعد یہ بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے۔ الا انہم، آپ دیکھیے کہ یہاں نون مشدد پھر غنہ کریں گے۔ ہم السفہاء، یہ بھی الف مدہ آ گیا۔ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ، تو آپ دیکھیے یہاں پہ ادغام ہو گیا، ادغام کے قواعد ابھی ہم نے نہیں پڑھے۔ یہ الف مدہ ہے اس وجہ سے کہ ما قبل اس کا بھی مفتوح ہے، یہ واو مدہ ہے، ما قبل اس کا مدموم ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ تجوید کے وہ قواعد جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، ان میں سے جو حکم بھی آیا ہے خصوصاً حروف مدہ، ان کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہے اور ان کی پریکٹس کی ہے۔ اب آ جائیں ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں آج کے سبق کا، جو کہ انتہائی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ واو کا ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ لفظ نیا آیا ہے اذا، اذا ہو یا اذ ہو، پکی بات یاد رکھ لیں کہ اذا ہو یا اذ ہو، دونوں صورتوں میں ترجمہ ہوتا ہے جب، واو اور اذا جب۔ یہ ہے قیلا، اگر آپ توجہ کریں تو اس سے پہلے حروف عطین میں سے کوئی علامت نہیں ہے، حمزہ تا یا نون نہیں ہے، لہٰذا پتہ چل گیا کہ یہ مضارع نہیں ہے بلکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اگر ہوتا قالا تو معنی ہے اس نے کہا، یہ ہے قیلا، اس کو کہا گیا۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب ماضی سے پہلے اذا آتا ہے تو وہ فعل حال جاری کا معنی بنا دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب کہا گیا، لیکن یہاں پہ قیلا کہا گیا، جب اذا آ گیا تو اذا نے ماضی کو حال کے معنی میں کر دیا۔ تو وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لام زبر لہم، لہم آپ دیکھیے لام زبر لا اور لام زیر لی، میں نے کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی آئے گا ترجمہ کریں گے لیے، کے لیے اور واسطے، لیے کے لیے اور واسطے ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لا لیے، ہم اس میں ضمیر ہے، اسماء ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں، اس وقت ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، تو
تو آپ دیکھیں کہ ہم تیسرے خانے میں تھا، ہوا ہما ہم تیسرے خانے میں تھا اور تیسرا خانہ تھا جمع مذکر غائب کا، لہٰذا یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی۔ آپ کو یہ بڑے اچھے طریقے سے ازبر ہونی چاہیے یہ ضمیریں، یہ بار بار ان کی ریپیٹیشن ہونی ہے، بار بار انہوں نے آنا ہے، لہٰذا ایک ہی دفعہ یاد کر لیں تو ترجمہ سمجھنے میں انتہائی آسانی ہوگی۔ اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ہم ان کے واسطے ان کے، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم واسطے ان کے یعنی ان کو کہا جاتا ہے، لا حروف نفی میں سے معنی ہے نہ تفسدو میں اگر آپ غور کریں تو شروع میں یہ تا آ گئی ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ 4 علامات حمزہ تا یا اور نون یہ حروف عطین جو ہیں یہ مضارع کی علامات میں سے ہیں۔ جب ان چاروں میں سے کوئی کلمہ کے شروع میں آ جائے گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ماضی کی بات نہیں ہو رہی، حال یا مستقبل یعنی مضارع کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں دیکھیں تا علامت مضارع آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ حاضر کی ہے یا غائب کی ہے؟ تو یا غائب کی ہوتی ہے اور تا حاضر کے لیے ہوتی ہے، اور تا کا معنی ہوتا ہے تم، تا سے تم۔ آگے ہے فسادہ، فساد کرو، واو الف یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے، سب کے لیے، سب۔ تفسدو تم سب فساد کرو، اور لا تفسدو تم سب فساد مت کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سب فساد مت کرو، فی کا معنی ہم کئی دفعہ پہلے پڑھ چکے، معنی ہے میں، فی میں، کہاں، الارض ارض زمین کو کہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قالو غور فرمائیے کہ اس کے شروع میں بھی ان 4 علامات میں سے جو علامات مضارع ہیں کوئی ایک علامت بھی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ماضی کی بات نہیں ہو رہی، مضارع کی بات ہو رہی ہے۔ قالو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قالا اس ایک نے کہا، قالا ان دونوں نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا۔ قالو تو وہ سب کہتے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، یہاں لکھ رہا ہوں کلمہ حصر کہتے ہیں لمیٹیشن کو، لمیٹڈ کیا جاتا ہے اس میں بات کو۔ یہ کلمہ ایک حصار ہوتا ہے نا جو آپ اپنے ارد گرد کھینچ لیتے ہیں تو اس کے اندر ان حدود میں آپ آ جاتے ہیں۔ انما کا معنی ہے بے شک صرف اور صرف، بے شک صرف اور صرف۔ نحنو یہ بھی اس میں ضمیر ہے، آج کے سبق میں یہ اس کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ غائب کی ضمیریں جو تھیں وہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اگلی حاضر کی ضمیریں انشاءاللہ مکمل کریں گے، جن میں سے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے ہم۔ انا کا معنی میں، اور نحنو کا معنی ہم۔ قالو وہ کہتے سارے کے سارے، انما بے شک صرف اور صرف، نحنو ہم، مصلحون میں دیکھیے واو نون آ گئی اینڈ پہ۔ واو نون اور یا نون آپ سب جانتے ہیں کہ اینڈ پہ جب آئے تو جمع کے لیے ہوتی ہے، اور جب جمع کے لیے ہے تو ترجمہ سب یا سارے۔ سارے کون ہے؟ مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والا، اصلاح کرنے والا۔ تو جب جمع کی بات آ گئی تو اصلاح کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا تم سب فساد مت کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ سب کہتے ہیں، انما بے شک صرف اور صرف، نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا خبردار، متنبہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار۔ یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، کسی کو کسی کی توجہ مبذول کروانے کے لیے کہ آگاہ ہو جاؤ۔ انا آپ کے علم میں ہوگا، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا ہو یا انا ہو دونوں کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ یہاں انا ہے، معنی کریں گے بے شک۔ ہوم دیکھ لیں، پھر اس میں ضمیر آ گئی ہے یہ والی جمع مذکر غائب کی۔ میں جب جب یہ ضمیر پڑھوں گا آپ میرے ساتھ یہ لفظ بولتے رہیے گا، صیغہ جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب، انا بے شک، ہم وہ سارے کے سارے، ہم پھر اس میں ضمیر سیم جمع مذکر غائب کی، وہی سارے،
المفسد فسادی ہیں، فسادی ہیں، واو نون جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، تو وہ سارے کے سارے فسادی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا جان لو، انا بے شک، ہم وہ سارے کے سارے، ہم وہی ہیں، المفسدون فساد انگیزی کرنے والے۔ واو کا معنی اور ہوتا ہے، لیکن کا معنی لیکن ہے۔ یہ اردو کا ہی لفظ ہے جو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لا پھر حروف نفی میں سے معنی ہے نہیں، یشعرون میں سے یا شروع میں آ گئی، علامت مضارع، اس کو بھی آپ دہرائیے میرے ساتھ، علامت مضارع ہے غائب کی، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ واو نون آپ کو پتہ ہے جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، تو وہ سارے درمیان میں دیکھیں شعر شعور، وہ سب شعور رکھتے ہیں، لا یشعرون وہ سب شعور نہیں رکھتے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون وہ سب اس بات کا شعور نہیں رکھتے اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ واو کا معنی اور، اذا پھر یہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا، وہ کیا تھا جب، اور جب اسی طرح قیلہ کا ترجمہ بھی ہم یہاں پہ کر چکے، فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا معنی ہے کہا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے اسی طرح لام زبر لا آ گیا، لام زبر لا اور لام زیر لی جہاں کہیں بھی آئے گا ترجمہ ہوگا لیے کے لیے اور واسطے، اور جب کہا جاتا ہے لیے ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی واسطے ان کے، کیا کہا جاتا ہے آمینو۔ دیکھیے پچھلے لیکچر میں آمنو آیا تھا، میم کے اوپر زبر تھی، وہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اگر میم کے نیچے زیر ہو جیسے یہ ہے آمین آمینا آمینو، تو یہ فعل امر ہے، حکمیہ صیغہ ہوتا ہے۔ آمینو جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا فعل امر، تم سب ایمان لاؤ، تم سب آمینو ایمان لاؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کرتے ہوئے میرے ان الفاظ کو جو میں لکھ رہا ہوں ترجمے کے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تم سب ایمان لاؤ، میں لکھتا بھی ہوں اور لکھنے کے ساتھ ساتھ بول کے بھی اس کو آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ میں لکھ اور بول کیا رہا ہوں۔ آمینو تم سب ایمان لاؤ، کما کا معنی ہوتا ہے جیسے، جیسے آمنا یہ بھی اس فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ایمان لائے، لائے اس وجہ سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ جمع کی بات چل رہی ہے، اور چونکہ فعل پہلے آ گیا، جب فعل پہلے آتا ہے تو پھر وہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے، جیسے ایمان لائے کون، الناس لوگ، جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں ایسے تم بھی ایمان لے آؤ۔ قالو یہاں پہ ہم نے پڑھا فعل ماضی جمع مذکر غائب، وہ سب کہتے، تو وہ سب کہتے، جب ان سے کہا جاتا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، وہ سب کہتے پچھلے لیکچر میں بھی گزر گیا، انذرتہم جب ہم نے پڑھا تھا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ قالو وہ سب کہتے کیا، نؤمنو یہاں پہ دیکھیے نؤمنو آیا ہے، جب ہم نے نعبدو اور نستعینو پڑھا تھا اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو نون ہے شروع میں، نون شروع میں آ جائے یا نون الف نا اینڈ پہ آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم یا ہمیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، اس کا معنی ہے ہم۔ آگے دیکھ لیں وہی اردو کا لفظ حمزہ میم نون ایمان، ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما یہاں پہ ترجمہ کیا ہے کما کا، جیسے، جیسے آمنا ایمان لائے، السفہاء سفہاء جمع ہے سفیہن کی، سفیہن کہتے ہیں بے وقوف کو، جاہل کو، جاہل۔ کما آمن السفہاء جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ انا پھر یہاں پہ بھی آیا تھا، انا اور انا دونوں کا معنی ہوتا ہے بے شک، خبردار بے شک، ہم اسم ضمیر وہی جمع مذکر غائب کی، وہ سب جو ہیں پھر وہی ضمیر جمع مذکر غائب کی، اس کا معنی ہے وہی ہیں،
چونکہ دوسری دفعہ میں نے بتایا تھا کہ جب ایک ہی ضمیر دو دفعہ آتی ہے، تکرار ہوتا ہے اس کا، تو کلام میں تاکید پیدا کرنا مراد ہوتا ہے۔ انہم، بے شک وہ سب لوگ، ہم وہی ہیں، السفہاء بے وقوف یا جاہل، وہی جاہل ہیں، وہی بے وقوف ہیں۔ واو کا معنی اور، لیکن کا معنی لیکن، لا نفی معنی ہے نہیں، اور لیکن نہیں۔ یعلمون، یعلمون میں آپ دیکھیے پھر یا آ گئی شروع میں، یا علامت مضارع غائب کی ترجمہ ہوتا ہے وہ، پھر اینڈ پہ واو نون آ گیا ہے، جمع کے لیے ترجمہ ہوتا ہے سب یا سارے، تو وہ سارے۔ درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو ہے علم، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ یعلمون وہ سب جانتے ہیں، اور لا یعلمون وہ سب نہیں جانتے، ولکن لا یعلمون اور وہ سب اس بات سے آگاہ نہیں ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے لفظی ترجمہ مکمل کر لیا ہے آج کی ان آیات کا۔ ابھی میں آپ کو اس کا بامحاورہ ترجمہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے کہ کیا ہم بھی ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو بے شک وہ سب بے وقوف در حقیقت وہ خود ہیں لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں ہے۔ ناظرین، بامحاورہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے، اب ہم ان آیات کی ایک مختصر سی تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو آپ لیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے منافقین کی چونکہ علامات چل رہی ہیں تو ایک انتہائی اہم علامت اللہ رب العزت نے منافقین کی بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ منافق سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد انگیزی نہ کرو، پہلی بات تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ منافقت سے زمین میں فساد انگیزی پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے منافقت سے۔ جب کہا گیا کہ اے منافقو تم فساد انگیزی مت کرو، تو منافق کہتے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو صرف ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں جان لینی چاہیے کہ جو شخص یہ کہے کہ صرف اصلاح کا بیڑا ہم نے اٹھا رکھا ہے، صرف اور صرف ہم ہی سچے ہیں اور صرف ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، باقی سب لوگ غلط ہیں، باقی سب لوگ فسادی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، جو صرف اپنے ہی آپ کو مصلح کہنے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم المفسدون، حقیقت میں فسادی وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، جس میں دوسروں کے لیے ٹالرنس نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے برداشت نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے رواداری نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے قبولیت کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حقیقت میں فسادی وہی ہے اور جو فسادی ہے وہ منافق ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پھر اس بات کا شعور تک بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بہت قابل غور آیت کریمہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے بقیہ لوگ ایمان لائے ہیں، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، دوسرے لوگوں سے مراد صحابہ تھے یا دوسرے لوگوں سے مراد وہ یہودی تھے جو صدقے دل سے حضور علیہ الصلوۃ پر ایمان لے آئے تھے، جیسے سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو بقیہ اصحاب صدقے دل سے آقا علیہ الصلوۃ پر ایمان لے آئے تھے، اس سے وہ مراد ہیں۔ ان کو کہا جاتا کما امن الناس، جیسے بقیہ لوگ ایمان لائے ہیں، یہ بقیہ لوگوں سے مراد، دوسرے لوگوں سے مراد صحابہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ایمان کا معیار صحابہ کے ایمان کو قرار دے رہا ہے، کہ جو معیار، جو سٹینڈرڈ
اور جو مصطفیٰ صحابہ کے ایمان کا ہے وہی ایمان کا معیار اللہ رب العزت دوسرے لوگوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ منافق کہتے کہ کیا ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح یا جاہل لوگوں کی طرح ایمان لائیں جیسے یہ جاہل لوگ ایمان لائے ہیں؟ تو یہ جاہل کیوں کہتے تھے؟ حضور کے صحابہ کو جاہل اس وجہ سے کہتے تھے کہ منافق اپنے طور پر یہ سوچتے کہ یہ بھی کوئی عقل مندی یا دانش کی بات ہے کہ محض حق کی خاطر، محض راستی کی خاطر، محض سچائی کی خاطر، محض عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کی خاطر اپنے دنیا کے مفادات تج کر دیے جائیں، اپنے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جائے، اور پھر اسی طرح دیگر اور مشقتوں میں اپنے آپ کو ڈالا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول پر ایمان لاؤ اور نیکی کرو اور سچ بولو۔ ان چیزوں کی وجہ سے سارے دنیا کے مفادات چھوٹ جائیں۔ منافقوں کے نزدیک یہ بے وقوفی تھی اور جہالت تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو چند روزہ زندگی کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ رہنے والی زندگی کو قربان کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ جان لو انہم ہم السفہاء، حقیقت میں بے وقوف تو یہ لوگ ہیں، تم بے وقوف نہیں ہو۔ حضور کے صحابہ بے وقوف جاہل نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے کہ انہوں نے تو اپنی ابدی زندگی کا سودا کیا ہے۔ اور یہاں ایک آخری اور انتہائی اہم بات جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کی شان میں سب و شتم کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے۔ صحابہ کو ایک دفعہ جاہل کہا تھا منافقوں نے، اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانثار ہیں، حضور کے جو ساتھی اور غلام ہیں، صحابہ ہیں، وہ جاہل ہیں۔ ایک دفعہ جاہل کہا، اللہ رب العزت نے صحابہ کا دفاع کیا، فرمایا یہ جاہل نہیں ہیں، ان کو جاہل کہنے والے جاہل ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ جاہل کہا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کو جاہل کہہ دیا۔ تو جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تب تک صحابہ کو جاہل کہنے والے خود جاہل کہلواتے رہیں گے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی شان کا دفاع کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، یہ مختصر سی تفسیر تھی ان آیات کی جو ہم نے کی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اسماء ضمیر پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی، اس میں ہم نے منفصلہ جو ضمائر ہیں غائب کی 6 ضمیریں پڑھی تھیں، ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہنہ۔ یہ مکمل 14 ضمیریں ہیں۔ 6 غائب کی ہم نے پڑھ لی تھیں، 6 حاضر کی مخاطب کی آج پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 متکلم کی پڑھتے ہیں۔ دیکھیے 14 صیغے ہوتے ہیں اس گردان میں، ان ضمیروں میں 6 غائب کے ہوتے ہیں، 6 حاضر کے ہوتے ہیں، اور 2 متکلم کے ہوتے ہیں۔ متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو۔ میں نے غائب کی بات بھی کر دی جو موجود نہیں ہے، میں نے حاضر کی بات بھی کر دی جو سامنے ہے، اب میں خود رہ گیا جو کلام کرنے والا ہوں، تو اپنے آپ کو متکلم کہتے ہیں۔ پہلے وہ ضمیریں جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھی تھیں ان کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، ہوا، ہما، ہم۔ آپ ان کو دہرائیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ۔ جی آج جو ضمائر ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حاضر کی ہیں، اور وہ یہ ہیں: انتا، انتما، انتم۔ انتا تو ایک مرد، انتما تم 2 مرد، اور انتم تم سب مرد۔ انتا صیغہ ہے، اسی طرح صیغہ آپ پہچانیں گے، پہلے اوپر جائیں، واحد، پھر دائیں مذکر، پھر بائیں حاضر۔ واحد، مذکر، حاضر۔ حاضر کا معنی ہوتا ہے تو، واحد ایک، مذکر مرد، تو ایک مرد۔ انتما بھی اسی طرح پہچانیں گے، تثنیہ، مذکر، حاضر۔ میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ صیغے کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، آپ سب سے پہلے اوپر جائیں۔ یہ مختلف کلر استعمال کرنے کی حکمت یہی ہے کہ آپ کو بات اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ تثنیہ، پھر دائیں مڑیں مذکر، پھر بائیں مڑیں حاضر۔ تو تثنیہ، مذکر، حاضر۔ اسی طرح انتم کا صیغہ معلوم کرنا ہو کہ یہ کون سا صیغہ ہے، سب سے پہلے اوپر جائیں، جمع،
پھر دائیں مڑیں اور پھر بائیں مڑیں۔ سیغے کی پہچان اس ٹیبل کی مدد سے آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور وہ اس طرح ہوگی: واحد اوپر اور پھر دائیں اور بائیں، اوپر دائیں اور بائیں۔ انتا، انتما، انتم یہ ہم لکھ چکے ہیں۔ اب مؤنث کے 3 صیغے آئیں گے۔ یہ انتا تھا، یہاں انتی ہو جائے گا، انتی۔ مؤنث کے لیے انتی کہتے ہیں۔ مذکر کو مخاطب کرنا ہو تو انتا، اور مؤنث کو مخاطب کرنا ہو تو انتی۔ تثنیہ کے صیغے یہاں بھی دونوں کے لیے ایک جیسے ہی ہوں گے، انتما۔ دو مذکر ہوں یا دو مؤنث ہوں، دونوں کے لیے انتما۔ جیسے دونوں غائب کے لیے ہما ہما تھا، ویسے ہی حاضر کے لیے تثنیہ کے دونوں صیغے خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ انتما آئے گا۔ یہ ہم سے ہننا ہو گیا تھا، یہ انتم سے انتنا ہو جائے گا۔ جی، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ یہ آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا یاد کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے تاکہ بہتر طور پہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہی چیزیں ساری بیس کرتی ہیں، انہی کے بل بوتے پر ہم نے آپ کو قرآن پاک کو سمجھنا سکھانا ہے۔ تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ یہ 3 مذکر اور 3 مؤنث کے غائب کے صیغے ہیں۔ یہ 3 مذکر اور 3 مؤنث کے حاضر کے صیغے ہیں۔ 2 صیغے رہ گئے متکلم کے۔ یہ صیغہ اگر آپ غور فرمائیں تو پہلا خانہ جو ہے وہ ہے یہ صیغہ، اسی طرح دیکھیں گے آپ، واحد متکلم۔ متکلم غائب یا حاضر نہیں ہوتا، متکلم تو موجود ہوتا ہے، لہٰذا واحد متکلم کا صیغہ ہے انا۔ انا کا معنی اس طرح انا لکھا جاتا ہے، انا کا معنی ہے میں، اور اس میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا۔ تثنیہ کے لیے بھی جمع کا صیغہ ہی استعمال کر دیتے ہیں۔ جمع کا صیغہ ہے نحنو۔ نحنو، نحنو کا معنی ہوتا ہے ہم، جیسے آج کے ہمارے سبق میں آیا انما نحنو مصلحون۔ نحنو اس میں ضمیر ہے تو یہ جمع متکلم کی ہے، لہٰذا آج اسماء ضمیر منفصلہ ہم نے ساری مکمل کر لی ہیں۔ اس کے 14 صیغے ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ اس پورے گردان کو میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ جی ناظرین، یہ حصۃ القواعد اور انتہائی اہم سبق آج کا ہم نے پڑھا ہے۔ قرآن پاک میں یہ سینکڑوں بار یہ چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں، اس وجہ سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کو لکھیں اور لکھنے کے بعد بھرپور طریقے سے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بار بار جب آئیں گی ترجمہ میں آپ کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہی رہوں گا، لیکن آپ اپنے طور پر مکمل طور پر ان کو سیکھنے کے لیے بھرپور تیاری کیا کریں۔ آپ کے علم میں ہے گزشتہ سبق ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی تھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آج ہم مسجد سے نکلتے وقت کی دعا پڑھیں گے۔ جی لکھیے: اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اس کو اعراب لگاتے ہیں، اعراب لگانے کے بعد ترجمہ کرنے کے بعد اس کو ہم یاد کریں گے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔
ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اللہم اے ہمارے اللہ، انی، انا اور انا میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، یا متکلم کی ہے، بے شک میں، اسألو میں سوال کرتا ہوں، کا اس میں ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہے، تجھ سے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من کا معنی ہوتا ہے سے، کئی دفعہ ہم پڑھ چکے، فضل کا معنی فضل ہی ہے، کا اس میں ضمیر اسی طرح جیسے یہ آئی تھی جب واحد مذکر حاضر کی، فضل کا سوال کرتا ہوں تیرے، واو اور رحمت، رحمت کا معنی رحمت ہی ہے، کا پھر اسی طرح یہ ضمیر واحد مذکر حاضر کی تیری، اور تیری رحمت کا، اللہم اے ہمارے اللہ، انی اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک تیرے فضل کا، و رحمتک اور تیری رحمت کا۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 8 مکمل ہو چکا ہے۔ میں ایک دفعہ آج کا یہ لیکچر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے تجوید پڑھی، اور تجوید میں آج ہم نے حروف لین پڑھے ہیں۔ حروف لین، لین کا معنی ہے نرمی، واو اور یا یہ 2 حروف ہیں، ان کو حروف لین تب کہا جاتا ہے جب واو اور یا دونوں کا ماقبل مفتوح ہو، یعنی دونوں سے پہلے اگر زبر آئے تب یہ حروف لین کہلواتے ہیں۔ اس کے بعد آیات اور آیات کا ترجمہ کیا، ترجمہ کرنے کے بعد ان کی تفسیر کی ہے۔ علامات منافقین آج کل چل رہی ہیں۔ اس کے بعد تفسیر کے بعد انتہائی اہم سبق جو آج کے لیکچر کا ہم نے پڑھا ہے وہ قواعد کا ہے، اور وہ اسماء ضمیر ہیں، غائب اور حاضر کے منفصلہ جو ہم نے پڑھے ہیں، وہ فاعلی حالت کی وہ یہ ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، یہ 6 غائب کے صیغے ہو گئے۔ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنہ، یہ 6 حاضر کے صیغے ہو گئے۔ انا اور نحنو، یہ 2 متکلم کے صیغے ہو گئے۔ آخر میں ہم نے آج کی دعا پڑھی ہے مسجد سے باہر نکلتے وقت، وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ نشست ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ